کہ مجرد حقیقت جو ہے اس کا کوئی ہمارے اس کا خارج میں وجود ہے، اور خارج میں وجود ہے تو وہ وجود اس کی کیا حقیقت ہے. تو افلاطونی جو فلسفی ہیں اور افلاطون سے جو لوگ متاثر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ اینٹیٹیز، مجرد موجودات کا بھی خارج میں وجود ہے، کیونکہ ان کا جو خارج میں وجود ہے وہ جسمانی وجود نہیں ہے بلکہ مجرد وجود ہے، اس لیے اس کو جسمانی آنکھ سے جو ہے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، اس کا ادراک جو ہے عقلی آنکھ سے کیا جا سکتا ہے یا ذہنی آنکھ سے کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسرے فلسفی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجرد حقائق جو ہیں وہ انسانی ذہن کی ساخت سے متعلق ہے. یہ ایک لیکن اس انسانی ذہن کی جب ساخت سے متعلق ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میرے ذہن سے متعلق ہے کہ میں جس طرح سوچوں، بلکہ عمومی انسانی ذہن کی ساخت اس طرح ہے کہ اس کے علاوہ سوچ نہیں سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چار جو ہے وہ غیر جفت نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ انسانی ذہن کی ساخت اس طرح ہے کہ وہ چار کو جفت ماننے بغیر جو ہے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں. تو انسانی ذہن اس لحاظ سے مجبور ہے چار کو جفت ماننے پر، اس لحاظ سے وہ انفرادی ذہن کی تخلیق نہیں ہے، لیکن عمومی یہ نہیں، انسانی ذہن کی ساخت اس طرح ہے. یہ دوسرا نظریہ ہے، اور بھی کئی نظریات ہیں. مطلب تیسرا نظریہ یہ ہے کہ انسانی ذہن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا جو ہے منطق سے تعلق ہے، اور منطق جو ہے وہ مفروضات کا مجموعہ ہے، اور مفروضات کا مجموعہ ان معنوں میں ہے کہ اب اگر آپ ایک مفروضے سے شروع کریں تو پھر آپ کو کئی اور دوسری چیزیں بھی ماننی پڑتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری چیزیں جو مانتے ہیں آپ وہ ضروری ہیں. وہ ضروری اس لیے ہے کہ آپ نے آغاز ایک مفروضے سے کیا، لیکن اگر اس مفروضے کو آپ رد کر دیں تو ان چیزوں کو ضروری ماننا جو ہے، یعنی لازمی ماننا جو ہے وہ ضروری نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ